دوستو یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا جنت میں بھی مردوں اور عورتوں میں جنسی عمل ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا جنت میں بھی میاں بیوی کو ہم بستری کی خواہش پوری ہوا کرے گی؟ اور کیا جنت میں میاں بیوی کے بچے پیدا ہوں گے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر جنت میں مرد کو حوریں ملے گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ اور حوروں کے سامنے اس عورت کی کیا حیثیت ہوگی جو دنیا میں اس مرد کی بیوی رہ چکی ہوگی؟ مگر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے سوال مذاق میں اٹھائے جاتے ہیں، مگر یاد رہے جن باتوں کا اسلام و شریعت کے ساتھ تعلق ہو ان باتوں کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان معاملات میں بڑے ہی ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوستو ایک عورت اگر شادی شدہ ہے تو وہ جنت میں اپنے شادی شدہ شوہر کے ساتھ ہی رہے گی اور وہ شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو حوروں سے بھی زیادہ حسین و جمیل بنائے گا اور وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ اگر دنیا میں کسی عورت نے اپنے شوہر سے طلاق لیا ہو اور اگر انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہو، تو ایسے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ایسی عورت جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ تو اس بارے میں احادیث میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ اس کی جس شوہر سے موافقت ہو اس کے ساتھ رہے۔ دوسری قول یہ ہے کہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہو، اور وہ عورت جس پر شوہر نے ظلم کیا ہوگا، اسے تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ دوستو اس حوالے سے بعض روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سب شوہر حسن و خلق میں اچھے ہو تو وہ عورت اپنے آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اس عورت کو خود اختیار دیا جائے گا کہ جس سے چاہے اسے مل جائے۔ دوستو اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی لوگوں کے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کی شادی سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے، یا پھر وہ عورت شادی شدہ تو ہو مگر اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ تو اس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ پھر وہ عورت جسے چاہے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو پسند نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مرد پیدا فرمائے گا جو اس عورت کے ساتھ نکاح کرے گا۔ دوستو معلوم یہ ہوا کہ جہاں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں حوریں پیدا فرمائے گا تو وہیں ایسی عورت کے لیے مرد بھی پیدا فرمائے گا، اور وہ عورت حوروں کی سردار ہوں گی۔ مرد کے لیے اس عورت کی حیثیت اندر کے کپڑے کی طرح ہوگی اور حوروں کی باہر کے کپڑوں کی ہوگی، اور جنت میں عورت کو جو خوبصورتی ملے گی وہ حوروں سے زیادہ ملے گی۔ اب دوستو آگے آپ کو بتاتے چلے جنت میں ہم بستری کے حوالے سے، یعنی کیا جنتی مرد حوروں سے ہم بستری کریں گے؟ تو اس کے بارے میں متعدد نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کی حوروں سے شادی ہو جائے گی اور اہل جنت اس سے جمع کریں گے، جیسے کہ سورہ طور میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ یعنی سورہ یاسین میں ارشاد ہے کہ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مست خانوں میں حساس وساس ہوں گے۔ دوستو یہاں علماء کرام کے حوالے سے جنتی مشکانوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا لکھا گیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر محمد کے فرمان سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اہل جنت حوروں سے جمع کریں گے اور ہر جنتی اپنے اپنے جوڑے کے ساتھ ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث یہ ہے کہ کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جب جنتی اپنی بیویوں سے صحبت کر لیں گے تو وہ پھر سے کنواری جیسی ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک سرور کائنات سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں صحبت بھی کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ہاں جنتی خوب اچھی طرح سے صحبت کریں گے، اور جب کھڑے ہوں گے تو وہ حور خوب پاک ہو جائے گی۔ دوستو یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتے چلے کہ یاد رہے کہ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات کے لیے عمل تو رکھا ہے لیکن اس میں گندگی نہ ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے آگے بتایا ہے کہ جیسے ہی یہ ہم بستری سے کھڑے ہوں گے تو پہلے کی طرح پاک اور صاف ہوں گے، غسل کی حاجت وغیرہ نہ ہوگی،
کیونکہ جنت خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کریں گے انہیں جنت میں خوب اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب دوستو رہا یہ سوال کہ کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے یا نہیں، تو اس بارے میں بھی اقوال مختلف ہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ کسی بندے کی جنت میں یہ خواہش ہوئی کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا، اور اس بارے میں ترمذی میں یہ دلیل موجود ہے جس کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن جنت میں حمل چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسا کہ وہ خود چاہے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ حمل زچگی اور پرورش یعنی حمل ٹھہرنا مدت مکمل ہونے کے بعد زچگی اور اس کے بعد 33 سالہ کا کڑیال نوجوان ہو جائے گا جیسے کہ وہ چاہے گا، یعنی اسے لڑکا چاہیے یا لڑکی، جو چاہے گا وہی ہوگا۔ دوستو یاد رہے بہت سے اہل علم اسی موقف کے یہ قائل ہے، لیکن دیگر کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ جنت میں جمع تو ہوگا لیکن ان کی وجہ سے اولاد نہیں ہوگی۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو رضی نکیلی سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کے یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اس حدیث پاک کی اور امام بخاری نے اشارہ کیا ہے، اور امام نے ابو رضی نکیلی سے ایک لمبی حدیث میں ذکر کیا ہے، اور مسند احمد میں سے یہ بھی اضافہ ہے کہ مرد اور خواتین جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، لیکن وہاں اولاد نہیں ہوگی۔ دوستو اس حدیث میں اولاد نہ ہونے کی بالکل واضح صراحت ہے، لیکن اس کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح امام اسحاق کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو اسی وقت ہو جائے گی، مگر وہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ مومن کو اولاد کی چاہت ہی نہیں ہوگی، یعنی خواہش ہی نہ ہوگی۔ تو دوستو فی الحال اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔